ایما ہو ہر صحابی سے محبت ہی میرا ایما ہو پنجتن پاک سے الفت کا قرینہ معلوم پنجتن پاک سے الفت کا قرینہ معلوم اور ہجر کی رات ڈھلے وصل کا سورج چمکے ہجر کی رات ڈھلے وصل کا سورج چمکے میرے سرکار عنایت کا خزینہ معلوم میرے سرکار عنایت کا خزینہ معلوم برادران اسلام شمع رسالت کے پروانوں اولیاء اللہ کے دیوانوں غوث و خواجہ اور رضا کے ماننے والوں جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے دارالعلوم مشرقیہ غریب نواز کے بینر تلے 10 روزہ عظیم الشان ذکر شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے جن میں خطاب فرمانے کے لیے حضرت علامہ مولانا احمد اللہ صاحب حشمتی صاحب تشریف لائیں گے ان کے نورانی بیانات کو سن کر کے آپ مستفیض ہوں گے لہذا ہماری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر اس محفل پاک میں تشریف لائیں اور علماء کرام کے نورانی بیانات کو سن کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے دارالعلوم مشرقیہ غریب نواز کے سائے میں 10 روزہ عظیم الشان ذکر شہدائے کربلا کا انعقاد کیا گیا ہے لہذا ہماری آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات اپنے تمام پر ضروریات سے فارغ ہو کر اس محفل پاک میں تشریف لائیں اور علماء کرام کے نورانی بیانات کو سن کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں الحمدللہ الحمد لولی والصلاة والسلام علی نبی وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بآداب وعلى سائر التابعین بمنہاج اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سرکار قدم ہے تن سلطان زمن پھول لفظول بہن پھول زمن پھول بدن پھول اور کیا بات رضا اس شمرستان کرم کی زہرا ہے کبھی جس میں حسین اور حسن پھول کیا بات رضا اس شمرستان کرم کی زہرا ہے کبھی جس میں حسین اور حسن پھول ادیب رائے پوری صاحب کہتے ہیں آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے پاکیزہ خوبصورت لاج میں اس کیمپس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے خوبصورت ساتھوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں یہاں کی ہوائیں بڑی پرکیف ہے آپ دیکھیں جہاں دنیا اپنے پروگراموں کا آغاز دنیاوی شمع کو روشن کر کے کرتی ہے ہم اپنی مجلس کا اپنی اجلاس کا آغاز شمع ایمانی یعنی کلام ربانی کے مبارک آیتیں نورانی آیتوں سے کرتے ہیں آئیے اللہ رب العزت کے اس ازلی اور ابدی کتاب سے اس بزم کی ابتدا کی جائے جو منبع نور حکمت ہے جو جذبہ ایمان کو پرنور بناتی ہے
اسی کلام سے اس بزم کی ابتدا کی جائے اور تلاوت کرنے کے لیے میں حضرت حافظ القاری عبد الرحمان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اہل محفل کو آیات ربانی اور نغمات قرآنی سے محظوظ و مستفیض فرمائے. 4 مصروں کے ساتھ ان کا استقبال کرتا ہوں. کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا, کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا, جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا. کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا, جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا. یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں, عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا. عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا. یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں, عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا. علماء ذوی الکرام, محاضرین مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا. کب سے تو ادھر کھڑا ہے نماز ہوا جائے. أوحينا إليك هذا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر عشر كوكبا والشمس والقمر
فاقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام عليكم. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی بہترین انداز میں آپ نے کلام ربانی کی تلاوت سماعت کی۔ سدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، سدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، طبیعت میری تھوڑی ناساز ہے، طبیعت خراب ہے تھوڑی سی، بہرحال اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گا بولنے کی۔ ویسے عشق نبی کی گرمی کے آگے یہ کچھ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب تلاوت اللہ رب العزت کے کلام کی ہو چکی ہے، اب نعت ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو اپنے نعت پڑھنے کے لیے بلا تمہید و تعارف بھائی جنید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ اگر میرا ساتھ دیں تو 4 مصروں کے ساتھ میں ان کا استقبال کروں۔ ساتھ دیں گے آپ حضرات؟ ایک مرتبہ مچل کے کہے سبحان اللہ۔ تسلی ہو تو جاتی ہے مگر گھر کر نہیں جاتی، نظر بوجھلی آ جائے تو پھر الجھن نہیں جاتی، تسلی ہو تو جاتی ہے مگر گھر کر نہیں جاتی، نظر بوجھلی آ جائے تو پھر الجھن نہیں جاتی، انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر ہرگز نہ سمجھے گے، کون؟ 6 کم 30، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تسلی ہو تو جاتی ہے مگر گھر کر نہیں جاتی، نظر بوجھلی آ جائے تو پھر الجھن نہیں جاتی، انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر ہرگز نہ سمجھیں گے کہ مچھلی جل تو جاتی ہے مگر الجھن نہیں جاتی۔ آپ نرالے شان نرالے گاؤں کرنے میں کیا ظلم نہ کیسے تانے، اے کوفیہ کیا پایا تم نے، اے کوفیہ کیا پایا تم نے، ان پر ہی ستم ڈھایا تم نے، اے کوفیہ کیا پایا جس دن گھر گھر بچا بچا سرکار سے نسبت رکھتا، کہنے میں کیا ظلم نہ کیسے ہے۔ اے شمر لائی ظالم تو، اے شمر لائی ظالم تو نے، راسا ہی گنا کاٹا تو نے، اے شمر لائی ظالم تو نے، راسا ہی گنا کاٹا تو نے، راسا
ماشاءاللہ سبحان اللہ. بولا دل حسین یہ فوج یزید سے. کہنے طرف سے سبحان اللہ. بولا دل حسین یہ فوج یزید سے. کہہ دو یزید فقر سے اب آئے گا. بولا دل حسین یہ فوج یزید سے. کہہ دو یزید فقر سے اب آئے گا. لشکر میں تو اب کرو افراد بھی نہیں. اصغر سے جیت جائے تو لے جائے اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا. اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا. آپ بغیر کچھ کہے کچھ سنے. میں حضور قبلہ احمد اللہ حشمتی صاحب کو گزارش کروں گا کہ حضرت صوفی کتابوں کا تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں محظوظ فرمائیں. آئیے ہم اور آپ بلند آواز سے نعرہ لگا لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کے اعلیٰ حضرت شہدائے اہل سنت، اپنے شہدائے کربلا. نعرہ تکبیر، دل کا دروازہ کھلا ہے. جیسے وہ کمال حسن حضور ہے. سبحان اللہ. ہمارا تمہارا پروردگار جل مجدہ الکریم اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به. رب ارشاد فرماتا ہے وہ ذات جو سچ لے کر آئی. توجہ، مولا سچ لے کر آنے والی ذات کون سی ہے؟ تو رب کی رحمتوں نے جواب دیا کوئی اور نہیں میرا محبوب ہے. سچ لے کر مصطفیٰ آئے. اس سچائی کی تصدیق اس نے فرمائی. رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. سبحان اللہ. اور اس سچائی کی تصدیق کرنے والی ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. انسان نے ہمیں بنایا، انسان اللہ نے. آپ کو انسان بنایا اللہ نے. مولا کس چیز کی تخلیق ہے ہماری؟ رب نے کہا بندے میں نے تجھے مٹی سے بنایا ہے. سبحان اللہ. پانی آگ سے بنایا ہے. سبحان اللہ. اصل ہماری مٹی ہے. کیا ہے؟ مٹی. حضرات مٹی کی بھی کئی قسم ہوتی ہے. کہیں مٹی ملائم ہوتی ہے، کہیں کی مٹی کھاری ہوتی ہے، کہیں کی مٹی نمکین ہوتی ہے، کہیں کی مٹی میٹھی ہوتی ہے. حضرات آج پانی کا ذائقہ جب ہم چکھتے ہیں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے میاں یہ پانی خراب ہے. پانی کڑوا لگا تو میں نے کہا پانی کڑوا ہے، پانی کا ذائقہ خراب ہے. اگر پانی میٹھا لگا تو میں نے کہا پانی اچھا ہے، میٹھا پانی ہے. در حقیقت خرابی پانی کی نہیں ہے بلکہ وہ زمین کی ہے. اگر زمین کڑوی ہو تو پانی کڑوا ہو جاتا ہے، اگر زمین میٹھی ہو تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے. حضرات ہمیں بنایا مٹی سے، آپ کو بنایا مٹی سے. حضرات مٹی سے انسان کی تخلیق اللہ نے فرمائی. مگر اسی مٹی کو دیکھو جب یہ مٹی ڈیولپ ہونے لگتی ہے، یہ مٹی ڈیولپ بھی ہوتی ہے، یہ مٹی اچھی بھی ہوتی ہے، مٹی خراب بھی ہوتی ہے. اسی مٹی سے اللہ نے آپ کو بنایا اور اسی مٹی سے اللہ نے بغداد کے غوث اعظم کو بنایا. اسی مٹی سے اللہ نے آپ کو بنایا. اسی مٹی سے غریب نواز سرکار کو بنایا. سبحان اللہ. اسی مٹی سے آپ پیدا کیے گئے. اسی مٹی سے مخدوم کو ہمارے پیدا کیا پروردگار نے. اسی مٹی سے ہم اور آپ بنائے گئے. اسی مٹی سے مخدوم ماہر کو پیدا کیا پروردگار عالم نے. اسی مٹی سے ہم بنائے گئے. اسی مٹی سے اعلیٰ حضرت کی تخلیق ہو رہی ہے. اسی مٹی سے ہم بنائے گئے. اسی مٹی سے مفتی اعظم کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اسی مٹی سے ہم بنائے گئے. اسی مٹی سے اللہ نے مشہور ملت کو
مٹی کا فرق ہے. ہم بنائے گئے تم بنائے گئے. ہم نے بنائے گئے تو کوئی تاجر ہو رہا ہے, کوئی مالدار ہو رہا ہے, کوئی درخمدار ہو رہا ہے, کوئی کاروبار والا ہو رہا ہے. مٹی ہماری ہے, بنایا پروردگار نے ہے. مگر جسے غوث اعظم دنیا کہتی ہے وہ مٹی کتنی اچھی مٹی رہی ہے. بات رکھیے گا, یہ مٹی کی بات لے کر میں چلا ہوں اور میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں اگر تمہید لمبی کروں گا تو بات بہت طویل ہو جائے گی. حضرات میں بتانا یہ چاہتا ہوں, مٹی اچھی ہوتی ہے تو بندے اچھے ہوتے ہیں. مٹی اچھی ہوتی ہے تو بندے اچھے ہوتے ہیں. ایک مٹی اور بھی ہے, وہ کتنی کنکریٹی اور خراب مٹی ہے یار. جس مٹی سے اللہ نے غوث اعظم سرکار کو بنایا کتنی اچھی مٹی رہی ہوگی. اعلیٰ حضرت کو بنایا کتنی اچھی مٹی رہی ہوگی. مفسر قرآن کو بنایا کتنی اچھی مٹی رہی ہوگی. مفتی اعظم کو بنایا کتنی اچھی مٹی رہی ہوگی. شیر سنت کو بنایا کتنی اچھی مٹی رہی ہوگی. مشہور ملت کو بنایا کتنی اچھی مٹی رہی ہوگی. اور اسی مٹی سے ایک اشرف علی تھانوی پیدا کیا گیا. کتنی خراب مٹی ہے. رشید احمد گنگوہی کی مٹی کتنی خراب مٹی ہے. حضرات بتانا چاہتا ہوں اب سارے طرف سے سمیٹ کر چلو ہم مدینے والے سرکار کے دربار میں چلتے ہیں. مالک و مختار کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں. ذرا اب مقام سمجھیے مٹی کا, مٹی کا مقام سمجھیے گا. ہمارا تمہارا پروردگار جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقسم بہذا البلد. محبوب قسم ہے مجھے اس مٹی کی. رب فرماتا محبوب مجھے قسم ہے اس مٹی کی جس مٹی پر تم نالین پہن کے گزر جاؤ. سبحان اللہ. جس مٹی پر مصطفیٰ کا نالین لگے. توجہ بابو زین حاضر رکھنا, میں مٹی کو لے کے چلا ہوں. جس مٹی پر نبی کے نالین پاک لگے, تلوائے پاک مصطفیٰ نہیں, نالین پاک مصطفیٰ جسے نبی نے قدم ناز میں ڈال رکھا ہے. سبحان اللہ. وہ فرماتا ہے محبوب مجھے قسم ہے اس زمین کی, اس مٹی کی جس مٹی پر تیرے نالین لگے. سبحان اللہ. ایک مٹی یہ, اگر توجہ دعا کہتا ہوں, ایک مٹی یہ نبی کی جہاں نالین لگے. اللہ قسم یاد فرمائے. ذرا سوچے, ذہن پر زور دے. اگر نبی کے نالین سے لگنے والے مٹی کا یہ مقام ہے کہ خدا قسم یاد فرمائے تو نالین پاک مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا. آواز آتی ہے کہ امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالے پاک حضور تو چاہے جہاں تاجدار ہم بھی ہیں. نالین کا یہ مقام ہے تو تلوائے ناز کا کیا مقام ہوگا. آپ اندازہ کیجئے. ایک مٹی, بڑی تیزی کے ساتھ, ایک مٹی وہ جہاں نبی کے نالین لگے. اللہ کہے محبوب قسم ہے مجھے اس مٹی کی, اس مٹی کی محبوبہ جہاں سے تو گزر جائے نالین پہن کر. اب چلتے ہیں دوسری مٹی کی طرف. دوسری مٹی وہ جہاں نبی 1500 سال سے آرام فرما ہے. اس مٹی کا مقام جب اتنا اونچا ہے نبی نالین پہن کے گزر جائیں تو خدا قسم یاد فرمائے تو اس مٹی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا جہاں مصطفیٰ کے نالین نہیں بلکہ پورا جسد نبوت آرام فرمائے. 1500 سال سے مفسرین فرماتے ہیں اس مٹی کا مقام تو اتنا اونچا ہے, کعبے سے افضل وہ مٹی ہے, بیت المقدس سے افضل وہ مٹی ہے, آٹھوں جنت سے افضل وہ مٹی ہے. حق تو یہ ہے کہ رب فرماتا ہے محبوب جہاں تو آرام فرما ہے نا اس مٹی کا مقام تو یہ ہے کہ میرے عرش سے بھی افضل وہ مٹی ہے. عرش سے افضل وہ مٹی جہاں نبی آرام فرما ہو.
اب ایک بات بڑے ذہن میں آپ رکھنا اور بڑے ہوش و گوش سے سننا جو میں کہنے جا رہا ہوں. حضرت کی دعائیں چاہوں گا. اگر نبی نالین پہن کر قدم رکھتے زمین پر, اللہ اس مٹی کی قسم یاد فرمائے اتنا اونچا مقام اس مٹی کی ہو جائے. اگر نبی 1500 سال سے جس مٹی پہ آرام فرما ہو, انہیں خدا فرمائے کہ میرے عرش سے افضل محبوب وہ مٹی ہو جائے, تو جس مٹی سے تیرے میرے نبی حسنین کے نانا, فاطمہ کے بابا, آمنہ کے چاند, حبیب پروردگار, شافع روز شمار, شفیع النبیین, طٰہٰ و یاسین, سید المرسلین, رحمت للعالمین کی بغیر پیشنے پیکری بنایا ہوگا, اس مٹی کا مقام کتنا اونچا ہوگا. پیکرے بشری تیرے میرے حضور کا جس مٹی سے اللہ نے بنایا, اگر نبی نالین پہن کر چلے اس مٹی کا مقام اتنا اونچا ہو جائے کہ خدا قسم یاد فرمائے, اگر نبی آرام فرمائے 1500 سال سے وہ مٹی خدا کے عرش سے افضل ہو جائے, تو جس مٹی سے اللہ نے محبوب کے پیکرے بشری کو بنایا ہو, محبوب کے پیکرے بشری کو بنایا ہو, اس مٹی کے مقام و مرتبہ کو کون بتائے گا؟ مفکر خاموش ہے, محرر خاموش ہے, محقق خاموش ہے, سارے کے سارے خاموش ہیں. اس مٹی کا مقام کون بتائے گا جس سے پیکرے بشر نبوت بنا ہے؟ سبحان اللہ. اب یہ تو بات سنو جو میں کہنے جا رہا ہوں, جہاں لانا چاہتا ہوں. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ, اے میرے غلاموں, یاد رکھنا اللہ نے مجھے جس مٹی سے بنایا ہے نا, توجہ بھیا بیٹھ جاؤ, اور سیدھی بات دے رہا ہوں, اپنے دماغ میں دل اتار کے جانا. رب فرماتا محبوب جس مٹی سے پیکرے بشر نبی بنا, تیرے میرے نبی کے پیکرے بشری کو اللہ نے بنایا. اس مٹی کے مقام جب بات آتی ہے سارے خاموش ہو جاتے ہیں. یار نبی آرام کر لے تو مٹی عرش سے افضل ہو جائے, مصطفیٰ نالین پہن کے گزر جائے تو خدا قسم یاد فرمائے, تو وہ پیکرے بشر نبوت جس مٹی سے بنایا خدا نے, وہ مٹی کا مقام کتنا اونچا ہوگا اور وہ مٹی کہاں کی ہوگی. سبحان اللہ. آپ ذہن کو حاضر رکھیے گا. آپ ایک بات اور پہلے نوٹ کر لیں, اللہ جب ماؤں کی شکم میں بچوں کو پیدا بناتا ہے, فرشتوں کو حکم دیتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے کہ اس مٹی کے جس مٹی سے میں پیدا کر رہا ہوں اپنے بندے کو, اس کے قبر کی بھی مٹی لے آؤ, اس بندے کے ناک میں چھڑک دو, اس لیے کہ بندہ جب دنیا میں جائے گا تو تنہا نہیں جائے گا, اپنے قبر کی مٹی اپنے ناک میں لے کر کے جائے گا. ہر بندہ سرمایہ دار ہو, قبر کی مٹی ناک میں ہو, مالدار ہے, قبر کی مٹی ناک میں ہے, جوان ہو, قبر کی مٹی ہے. ہر انسان اپنے قبر کی مٹی اپنے ناک میں لے کے گھوم رہا ہے, مگر اسے ذرا بھی احساس نہیں ہے مجھے اسی قبر میں جانا ہے. حضرت ارشاد فرماتا ہے, اسی لیے کسی نے کہا تھا, اور ایک حدیث پاک اور بتاؤں, نبی کا فرمان ہے, رب ارشاد فرماتا, اللہ کا قرآن بھی ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. فرماتا میرے بندو, جس مٹی سے میں نے تم کو بنایا ہے, منہا خلقناکم, جس مٹی سے تم کو بنایا ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, پھر اسی مٹی میں تمہیں ملاؤں گا, وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں ملاؤں گا, ومنہا نخرجکم, پھر تمہیں مٹی سے اٹھاؤں گا. اللہ سے تو حاضر رکھنا. رب فرماتا اسی مٹی سے پیدا کیا, اسی میں ملاؤں گا, اسی سے اٹھاؤں گا. یہ رب کا فرمان ہے. نبی نے فرمایا میرے صحابہ, میرے غلاموں, بندہ اپنے ناک میں قبر کی مٹی لے کے پھرتا ہے, تو شاعر نے حدیث اور قرآن کو نظر میں رکھا, اور رکھنے کے بعد شعر کا کہا معلوم, پہنچی وہی پہ خار جہاں کا خمیر تھا, پہنچی وہی پہ خار جہاں کا خمیر تھا. نبی ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے غلاموں, اے میرے صحابہ, اب ذرا سا یاد رکھنا, بھولنا نہیں. انا, نبی فرماتے, انا میں و ابا بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ. یاد رکھنا نبی فرماتے, یاد رکھنا اے میرے غلاموں, جس مٹی سے اللہ نے تیرے نبی کے پیکرے بشر کو بنایا نا, کچھ حصے مٹی کے بچ گئے تھے, کچھ حصے مٹی کے بچ گئے تھے. آقا بچی ہوئی مٹی کا رب نے کیا کیا, تو نبی فرماتے ہیں ابا بکر, میرے پیکرے بشری کے بچے ہوئے مٹی سے اللہ نے میرے ابو بکر کو بنایا اور میرے عمر کو بنایا.
जरा सा आप शान मुलायदा फरमाए। सदाकत के ताजदार नबी इरशाद फरमाते हैं, उसी मिट्टी से अल्लाह ने मुझे मेरे पत्नी को बनाया है, और उसी बची हुई मिट्टी से मेरे अबू बकर को बनाया है, और मेरे उमर को बनाया है। जरा सा सोचो, आप जरा जहन को हाजिर करो, जिस मिट्टी से नबी की तखलीक है बशरियत की, उसी मिट्टी से सिद्दीक बनाए गए, उमर बनाए गए। मैंने कहा उमर और सिद्दीक के दुश्मनों, मुंह काला करके मत जाओ, सिद्दीक का मर्तबा लगा काले कपड़े फाड़ के मत जाए अपने। मैं को आगे रखना, मैं मकाम बता रहा हूँ। सुभान अल्लाह। पहुंची वहीं पे खाक जहां का, जोर से जोर से जोर से। एक बात और मैं करके बताऊं, गिराता हूं सदाकत के ताजदार की शान क्या है। तवज्जो तवज्जो, जहन हाजिर, बिल्कुल दिल लगा के सुनिए। नबी के उसी बची हुई मिट्टी से हजरत अबू बकर बनाए गए, सुभान अल्लाह। हजरत उमर बनाए गए। हजरात, हम भी मरते हैं, तुम भी मरते हो। मालदार भी मरता है, सरमाएदार भी मरता है, गरीब भी मरता है कि नहीं? कलमा पढ़ने वाले की मौत हो जाए, नबी फरमाते हैं कब्र में जब डाला जाता है, फरिश्ते आते हैं, उससे सवाल करते हैं। बोलो, करते कि नहीं करते? मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, क्या कहते हो इस मर्द शान वाले मर्द के बारे में? 3 सवाल। अब बात सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ, बड़े होशो से। 3 सवाल कब्र में। नमाज के बारे में नहीं पूछा, रोजे के बारे में नहीं पूछा, हज और ज़कात के बारे में नहीं पूछा, 10 हज किया या 20 हज किया, कितनी तबलीग किया ये नहीं पूछा, कहाँ कहाँ गया ये नहीं पूछा। पूछा तो क्या पूछा? तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है जिसे तुम जो है दुनिया में मानता था? उस मर्द हक का नाम क्या है? सुभान अल्लाह। अच्छा, तवज्जो तवज्जो, नबी फरमाते हैं अगर बंदा इम्तिहान में पास हो जाए, सवालों का फरिश्तों के सही सही जवाब दे दे, तो फिर नबी फरमाते हैं वो कब्र कब्र नहीं रहती बंदे की, बल्कि जन्नत के बागों में से बाग बना दी जाती है। मरो पहले, मरना बाद में इम्तिहान, पास हो जाओ तो कब्र जन्नत बने, पास हो जाओ तो कब्र जन्नत का बाग बने। जय बहादुर, पास हो जाओ तो कब्र जन्नत की बात होता है। अब जरा सा चलो जहन को हाजिर रखो। नबी इरशाद फरमाते हैं माँ बैना मिंबरी वो बैठी रौनतुल मिन रियाजिल जन्नह, मेरे घर और मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है जन्नत के बागों में से एक बाग है। आज नबी आराम कहाँ फरमाए? जन्नत की चारी में। सिद्दीक कहाँ आराम कर रहे हैं? जन्नत में। फारूक की आराम कहाँ है? जन्नत में। हमने अर्ज किया है सदाकत के ताजदार, तुम्हारा मकाम और शान मर्तबा कितना बुलंद है। बंदा इम्तिहान पास कर ले तो कब्र में जन्नत बने। आपको लेके यही जन्नत में है। आपको लेते ही जन्नत में है। सुभान अल्लाह। बोलो, बात सही है कि नहीं है? पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अब ये ना सोचना कि बात पहलू में अली क्यों नहीं, नबी के पहलू में उस्मान क्यों नहीं, नबी के पहलू में हसनैन क्यों नहीं, सदाकत के ताजदार ही क्यों, अदालत के शहसवार ही क्यों? तो नबी ने फरमाया था विसाल से पहले मुर्मोनी ने पूछा था आका क्या इजाजत है कि मेरे विसाल के बाद में आपके पहलू में दफन हो जाऊं? तो आपने कहा था ना ऐसा ना, मेरे पहलू में एक अबू बकर होगा और एक पहलू में मेरा उमर होगा। सुभान अल्लाह।
ذہن کو حاضر رکھیے، ذہن کو حاضر ہے حضرت صداقت کے تاجدار کی کتنا اونچا مقام ہے۔ ایک بار نبی نے فرمایا تھا ابو بکر جی آقا آؤ قریب آ جاؤ، میں آپ کو حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کیونکہ عبارت پڑھوں گا کافی سمے ہو جائے گا۔ آؤ ابو بکر میرے قریب آ جاؤ، جی آقا میں چاہتا ہوں آج محمد کے اندر جو کچھ ہے وہ میں اپنے ابو بکر میں ڈال دوں سوائے ایک کو چھوڑ کر۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ کے پاس، برکت مصطفیٰ کے پاس، رحمت مصطفیٰ کے پاس، رفاعت مصطفیٰ کے پاس، شوکت مصطفیٰ کے پاس، عبادت مصطفیٰ کے پاس، ریاست مصطفیٰ کے پاس، نبی کے پاس کون سی شے ہے جو نہ ہو؟ سبحان اللہ، کون سی شے ہے؟ ہر شے کے مالک مصطفیٰ ہے، ہر شے کا خالق پروردگار ہے۔ کبھی تو بریلی سے آواز آتی ہے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا اللہ نے اپنا محبوب جب ہمیں دیا نا تو رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مومنوں ہم نے تم پر احسان کیا۔ کیا کیا مولا؟ کہا تم نے اپنا رسول اپنا محبوب بھیجا، تمہیں اپنا محبوب دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم مصطفیٰ جب آئے وہ سچائی کیا ہے جو نبی لے کر آئے تھے؟ اللہ ایک ہے، یہ سچائی مصطفیٰ لے کر آئے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ سچائی مصطفیٰ لے کر آئے۔ شریعت اسلام ہے، یہ مصطفیٰ سچائی لے کر آئے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ سچائی مصطفیٰ لے کر آئے۔ جب مکے کے دھرتی پر یہ سچائی مصطفیٰ لے کر آئے اور جب نبی نے اعلان کیا تو کسی نے اقرار نہیں کیا، مگر صداقت کے تاجدار آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ بھی مصطفیٰ جو کہہ رہے ہو سچ کہہ رہے ہو، کہہ رہے ہو۔ سب سے پہلے صدیق خدا نے کہا نام تو آپ کا عبداللہ ہے، کنیت آپ کی ابو بکر ہے، آپ کے جو ہے لقب صدیق اور صدیق ہے۔ آپ کے باپ کا نام ابو قحافہ ہے، نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے۔ ماں کا نام سلمہ ہے، کنیت ام الخیر ہے۔ ذرا ذہن کو حاضر کیجئے، حضرت ابو بکر صداقت کے تاجدار ہے، ان کی شان کتنی بلند ہے، ان کا مقام کتنا اونچا ہے۔ نبی فرماتے ہیں میری امت پر مجھ محمد کا احسان ہے۔ سبحان اللہ، نبی فرماتے ہیں اس لیے قرآن میں نے دیا، امت پر احسان کیا، رمضان میں نے دیا، امت پر احسان کیا، زکات کا نظام دیا، امت پر احسان دیا، قرآن دیا، امت پر احسان کیا، رمضان جیسی دولت دی، امت پر احسان دیا، حج جیسی سعادت دی، امت پر احسان کیا، ساری چیزیں میں نے امت کو دی، امت پر احسان کیا۔ مجھ محمد پر کسی کا احسان نہیں ہے، سب پر میرا احسان ہے، مگر ابو بکر تو پہلا بندہ ہے۔ محمد کا احسان پوری کائنات پر ہے، ابو بکر کا احسان مجھ محمد پر ہے۔ آپ ذرا سوچیں یار، کتنی اونچی ذات ہے، کتنا اونچا مقام ہے، کتنی اونچی شان ہے۔ نبی فرماتے ہیں میرے ابو بکر تو نے اپنی صحبت اور اپنے مال سے مجھے نفع پہنچایا نا، ساری کائنات میں تو تیرے نبی کا احسان ہے، مگر ابو بکر تیرا احسان مجھ محمد پر ہے، مجھ محمد پر ہے، اور اس احسان کا بدلہ میں نہیں کل قیامت میں تجھے دیا جائے گا۔ جانتے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کل قیامت کے دن 3 سونے کی کرسیاں لگائی جائیں گی میدان محشر میں۔ کتنی؟ 3 سونے کی کرسیاں، ایک پر آمنہ کا لال جلوگر ہوگا، دوسرے پر اللہ کے خلیل جلوگر ہوں گے، تیسرے پر ابو بکر لا کے بٹھائے جائیں گے۔ ایک طرف خلیل ہے، ایک طرف حبیب، بیچ میں خدا کے حبیب کا حبیب۔ مقام میں واقعہ نگاری نہیں کرنا چاہتا، واقعہ بڑا تفصیلی ہے، ایمان لانے کی بات ہے۔ آپ ذرا سا سوچیں 18 سال کی کریئر جوانی ہے، ابو بکر صداقت کے تاجدار کے بھی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ 18 سال کپڑے کی تجارت فرماتے تھے آپ، سر پر کپڑے کا گٹھڑ رکھا، صداقت کے تاجدار چل پڑے تنے تنہا مکہ کی زمین سے ملک شام کی طرف۔ کہاں جا رہے ہیں؟ تجارت کے لیے، کپڑے کی تجارت کے لیے۔ اور یہ تجارت کپڑے کا آپ نے چھوڑا اس وقت تک نہیں، آپ جانشین مصطفیٰ ہو گئے تو بھی کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ ایک دن جناب عمر نے کہا تھا ابو بکر آپ تو خلیفہ ہو گئے، اب تو کپڑے کی تجارت چھوڑیے، کہا میں اپنا گزارا کیسے کروں گا؟ سبحان اللہ، ذہن کو حاضر رکھیے گا، میں اشارہ کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صداقت کے تاجدار چلتے چلتے ایک میدان میں پہنچے جہاں 1 ایکڑ کا درخت تھا۔ سوچنے لگے تھوڑا تھک گیا ہوں، جوانی ہلا و شستا لیتا ہوں، لگا سفر لمبا ہے، اس ایکڑ کے درخت کے پاس آپ بیٹھے، اٹھاؤ تاریخ پڑھو۔ اب جب درخت کے پاس بیٹھے جناب ابو بکر صدیق تو دائیں طرف کی ٹہنی درخت کی جھکی اور بائیں طرف کی ٹہنی درخت کی جھکی، دونوں طرف سے درخت کی ٹہنیاں جھک گئی اور جھکنے کے بعد درخت کے ٹہنیوں سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا امیر المومنین۔
المؤمنین. جب ٹہنیوں سے آواز آئی صداقت کے تاجدار نے پلٹ کے دیکھا, کہا درخت کسی اور کو کہہ رہا ہوگا, یہ مجھے تو کہہ نہیں سکتا. جب اتنا سوچا تو درخت سے دوسری آواز آتی ہے, یہ ابن ابی قحافہ, ہم آپ سے مخاطب ہیں. درخت آواز دے رہا ہے. یار مقام پہچانو, ابھی کلمہ نہیں پڑا, نبی کی شان تو دیکھو, شان تو دیکھو. آپ فرماتے ہیں درخت سے کہا اے ابن ابی قحافہ, میں آپ سے مخاطب ہوں. کس لیے؟ کہا وہ اس لیے کہ مکے میں ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ایک نوجوان نبوت کا اعلان کرنے والا ہے. تو بڑا خوش نصیب ہے, تو پہلا مومن ہوگا, ایمان لائے گا. اے ابن ابی قحافہ, جب وہ نبوت کا اعلان کرے دیر مت کرنا کلمہ پڑھنے میں, کیونکہ پہلا مومن تو ہی ہے. درخت نے کہا یار جس ہستی کی تعریف درخت کرے وہ مصطفیٰ کی شان کتنی بلند ہوگی. ذہن کو حاضر رکھنا. آپ نے کہا میں نہیں جانتا, چل پڑا سلام کر کے چل پڑے صداقت کے تاجدار. راستے میں ایک شخص سے اور ملاقات ہو گئی, اور جب اس سے ملاقات ہوئی بڑی تیزی کے ساتھ, میں دائیں بائیں چڑھ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ, کہنے لگا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ملک شام جا رہا ہوں, تجارت کے لیے مجھے بھی ادھر ہی جانا ہے, ساتھ میں ہو سکتا ہاں ہو جا, ساتھ میں ایک سے دو, اب دو ہو گئے. صداقت کے تاجدار چلے, بادل امڑ کے آ رہے تھے, رات ہونے والی تھی, شام کا وقت ہونے والا تھا. جانتے جب شام ہونے والی تھی رات آنے والی تھی, بادل بھی تھے, تو آپ نے کہا اپنے اس افسر جو ہے رفیق کے سفر سے جو سفر میں مل گیا تھا, چلو یہ سامنے مندر نظر آ رہا ہے, پادری کا گرجا ہے یہ. کہا ہاں, کہا پوچھ لو یہی آرام کر لیتے ہیں, موسم اچھا نہیں ہے, خراب ہے, سفر ابھی لمبا ہے ملک شام کا, چلیں گے کل صبح چل کے جائیں گے. جب وہ کہنے لگے جاؤ اور جا کر گھنٹی بجاؤ, اور جب کوئی باہر نکلے تو کہو رات ہم سفر کرنا چاہتے ہیں. تو اس ساتھی نے کہا یہ میرے ساتھی, میں آپ کو بتا دوں میں جانتا ہوں اس گرجے کے بارے میں. کہا کیا جانتے ہو؟ کہا یہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی, اس گرجے کا جو پادری ہے نا 390 سال کا ہے, 390 سال. پلکیں اس کی آ گئی تھی آنکھ پر جھک کر, اس طرح سے آنکھیں بند تھی پلکوں سے. 390 سال کا ہے, مگر وہ کسی کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں دیتا. کہا پھر بھی جا کر تو دیکھو. ساتھی گئے, انہوں نے گھنٹی بجائی, اس کے چیلے نکل کے آئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم مسافر ہیں, یہاں رات گزارنا چاہتے. کہا بھاگ جاؤ, یہاں سے جلدی چلے جاؤ, میرا راہی کسی کو یہاں ٹھہرنے نہیں دیتا. پلٹ کے آ گئے. کہا یار میں نے کہا تھا نا کہ یہاں کوئی کام نہیں بنے گا. آخر وہی جواب ملا جو میں نے آپ سے کہا تھا. کہا ابھی میرے چکش میں ایک چیز اور ہے, ذرا ایک بار پھر چلے جاؤ. کہا اب کیا کہنا ہے؟ کہا جا کے یہ کہنا ہم کوئی عام مسافر نہیں, ہم مکے کے رہنے والے ہیں, ہم مکے کے مسافر ہیں. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا جا کے کہہ کے تو دیکھ. اب چلا پھر وہ لڑکا پھرا گئے. ہاں تم نے مجھے عام مسافر سمجھا ہے, ہم عام مسافر نہیں ہیں, ہم مکے کے مسافر ہیں. کانوں میں اس راہب کے مکے کا لفظ چل جایا, تصویر ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جوش میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. پھر اسے کہا لائٹیں جلا دو, جلدی سے صاف ستھرا کر ڈالو, اور جاؤ جاؤ جلدی جا کر اسے ادب سے بلا کے لاؤ. پہنچے راہب کے بھاگ کر, کہا اے مکی انسان تو بڑا مرتبے والا ہے, میرا وہ راہب جو کسی سے بات نہیں کرتا تھا مکے کا نام سن کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا, جو جذبے میں بڑھ گیا. لائٹیں جلاؤ, انہیں جلاؤ, بجاؤ, اس کو فوراً بلاؤ. چلو معاملہ کیا ہے, آپ کو بلایا ہے. جب لائے گئے ابو بکر صداقت کے تاجدار, وہ ساتھی بھی ساتھ رہے. آپ آئے تو اس راہب نے کہا مکے سے آنے والا کون ہے میرے سامنے آ جائے. جناب ابو بکر صدیق ہے, آپ سامنے آتے ہیں. راہب نے اپنی پلکیں اٹھائی, اور اٹھانے کے بعد آپ کھول کے دیکھا, اور دیکھتے ہی سے ساتھ کہا انتا ابو بکر, کیا تو ابو بکر ہے؟ اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں کی, بات ہے رکھنا. آپ ابو بکر ہیں؟ ہاں. آپ کے باپ کا نام ابو قحافہ ہے؟ ہاں. کبھی دکھائیے. صداقت کے تاجدار نے کہا میں حیادار آدمی ہوں, شرم والا آدمی ہوں, میں ایسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا جب تک تو پوری بات نہیں بتائے گا. تو 390 سال کا جو پادری تھا کہنے لگا سنو, یہ میرے ایک ہاتھ میں توریت ہے, ایک ہاتھ میں انجیل ہے. میں نے پڑھا ہے کہ مکے میں ایک نوجوان ہوگا جو نبوت کا اعلان کرے گا. ابو بکر جس کا نام ہوگا, پہلا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا, پہلا ساتھی ابو بکر بنے گا, پہلا دوست جس کا ابو بکر ہوگا. اگر میری کتابیں سچ ہیں اور تو ابو بکر ابن ابی قحافہ ہے تو میرا پیغام ہے جب وہ اعلان کرے دیر مت کرنا, ایمان پہلے لے آنا.
زین کو حاضر اور سنو ابو بکر ابن ابی قحافہ، میرا ایک تحفہ ہے، اسے لے کے جانا، جب وہ نبوت کا اعلان کریں انہیں یہ پیش کر دینا، شاید مجھے ان کی معیت نہ مل سکے، میری عمر اتنی ہو گئی ہے، اور اگر عمر نے وفا کی اور میں کبھی آ گیا تو میں ان سے شرف ملاقات کروں گا، مگر یہ میرا تحفہ لے لیجئے۔ جناب ابو بکر نے دیا، پلٹ کر جب مکے آئے تو میرے نبی نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، سبحان اللہ۔ جیسے ابو بکر پہنچے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، یہ تینوں پہنچے جناب ابو بکر کے بعد، اس لیے کہ پہلے سے دوستی تھی میرے نبی کی ابو بکر سے، سبحان اللہ۔ ساتھ میں دونوں بکریاں چرایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اب نشاندہی پوری کر دی تھی، ابو بکر کبھی بے قرار تو تھا ہی، مگر آپ جب پہنچے وہاں ابو جہل نے کہا جانتے ہو ابو بکر تم تو تجارت پہ چلے گئے تھے، تمہارے یار نے کیا کیا ہے؟ کہا کون یار؟ کہا وہی یتیم جسے ابن عبداللہ کہتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ کہا اچھا، اب تو میں تھکا ماندہ آیا ہوں، رات بڑی بے قراری سے گزاری صداقت کے تاجدار نے، صبح سویرے دروازے نبوت پر پہنچے، دروازہ بند تھا، ادب کے ساتھ بیٹھ گئے صدیق، ان کی نہیں کھٹکھٹا رہے ہیں، آواز نہیں دے رہے ہیں، نہ ہی انہیں بلا رہے ہیں نام لے کر، دوست تھے بے تکلف، چاہتے تو کنڈی کھٹکھٹا سکتے تھے، آواز دے سکتے تھے، بے قراری دل میں تھی، بے چینی دل میں تھی، مگر نہیں، دروازے نبوت کا ادب کر رہے ہیں، رب کی رحمت آواز دیتی ہے، ابو بکر تو نے محبوب کے دروازے کا ادب کیا ہے، ایک دن ایسا آئے گا محبوب کو میں تیرے دروازے بھیجوں گا۔ کو حاضر رکھنا، ادب کا صلہ میں تجھے یہ دے دوں گا۔ آج آپ سویرا ہوا، دروازہ نبوت کھلا، میرے آقا سے ملاقات بھی، سلام ہوا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کہتے ہیں کیا آپ نے نبوت کا اعلان کہا ہے؟ کہا ہاں میں نے کر دیا ہے نبوت کا اعلان، میں اللہ کا رسول ہوں، نبی اللہ، اللہ کا نبی ہوں۔ کہا اچھا آپ نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، مگر اس کے لیے کوئی دلیل؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر کیا کیکر کا درا اور اس پادری کا 12 اشعار اپنے جیب میں رکھ کر مجھ سے دلیل مانگ رہے ہو؟ شیر میں کر دیا تھا اس راہب نے مصطفیٰ کی شان میں، میرے آقا بغیر دیکھے پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ حضرات کیوں نہ سنائے، غیب کی خبر مصطفیٰ کو ہے، کبھی تو بریلی سے آواز آتی ہے، میرے امام عشق و محبت، میرے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا، نرالے رضا ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، سپنا خدا ہی جبا تم پہ کرو۔ عشق محبت زین کلمہ پڑھے مشرف و اسلام ہو گئے، اللہ نے نبی کو ہر ادا نرالی بے مثال عطا کی تھی، سبحان اللہ۔ جو دیکھتا تھا مصطفیٰ کو دیکھتا رہ جاتا تھا، اپنی زبان میں یہی کہتا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کتھا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محبت کی ادا دیکھی ہے۔ حضرات ذہن کو حاضر رکھیے، میں بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، ہر طرف سے کھینچ کے میں آپ کو لا رہا ہوں۔ حضرات دیکھیے ایک وقت جب آیا، وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، اسلام آپ نے قبول کر لیا، اسلام کے پہلے خطیب آپ ہیں، جب آپ جو ہے اسلام لاتے ہیں اور 38 مسلمان ہوتے ہیں، اشارہ کر کے گزر جاؤں، نبی نے فرمایا تھا اور کیا تھا آقا اب ہمیں اگلے اعلان اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے، مصر ہو گئے، نبی نے اجازت دے دی، آپ گئے حرم میں اپنے دوستوں کے ساتھ، مصطفیٰ جان رحمت ہے، جلسہ ہو رہا ہے توحید کا، سبحان اللہ، جلسہ ہو رہا ہے توحید کا، صدارت خدا کا محبوب کر رہا ہے، خطابت محبوب کا محبوب کر رہا ہے، موضوع توحید ہے، سننے والے نبی کے اصحاب ہیں۔ ایک بات یہی اور آپ کا ذہن صاف کر دوں، جو لوگ صحابہ کے تعلق سے میاؤں میاؤں کرتے ہیں نا، بکواس کرتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی یہ بکواس انہیں جہنم کے کس کھڈے میں لے جائے گی۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اللہ نے محبوب کو جب پیدا کیا تھا نا، رات کو بڑے ہوش و ہوش سے سننا، اللہ نے محبوب کو پیدا کیا، مکے کے دھرتی پر مصطفیٰ آئے تو رب نے فرمایا تھا محبوب میں نے تمہیں محبوب بنایا ہے، اور سنو تمہارے لیے دوست تم نہیں چنو گے، تمہارا رب چنے گا، سبحان اللہ۔ محبوب تمہارے لیے اصحاب میں چنوں گا، چننے والا کون؟ پروردگار، بنایا تمہیں میں نے ہے، بھیجا میں نے ہے، تو تمہارے دوستوں کو بھی میں ہی چنوں گا، سبحان اللہ۔ 1.25 لاکھ صحابہ، ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر سارے کے سارے نیک، ایک سے بڑھ کر سارے۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، اب اس میں افضلیت ثابت کر دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں، جو بدر کے صحابی 313 ہیں، سارے صحابہ میں افضل مانے گئے، 1400 صحابہ
जो सुलह हुदैबिया पे नबी के साथ थे वो उनके बाद अफजल करार दिए गए। उसके बाद वो 10 सहाबा अशरे मुबशरा कैसे बने थे? अशरे मुबशरा जानते हो? जब ताबीर किबला हुआ ना, ताबीर किबला 2 रकात नमाज नबी ने किबले बैतुल मुकद्दस की तरफ आसमान की तरफ किया। रब की रहमत ने आवाज दिया, महबूब वो घुमाना तेरा काम है, किबला बदलना तेरे रब का काम है। घूम गए खाने काबा की तरफ, तो सबके सब नहीं घूमे थे। कुछ थे जो इमाम के इक़्तिदा में थे और कुछ थे कहते थे नहीं मेरा किबला वही होगा जिधर मैंने मुंह किया है। कुछ ने बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ी और कुछ ने खाने काबा की तरफ जिधर नबी ने रुख फेरा था। पहल सिद्दीक़ अकबर ने की, फारूक आज़म ने की, उस्मान गनी ने की, मौला अली ने की, अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने की, साद बिन अबी वक्कास ने की, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने की और अबू उबैदा बिन जर्राह ने की। जानते हो ये सारे सहाबा हैं। जानते हो जब इन्होंने रुख फेरा ना, नमाज खत्म हुई, नबी के दरबार में दोनों हाजिर किए गए। नबी के दरबार में दोनों आए, कहा ये बताओ कि तुमने रुख क्यों नहीं फेरा? कहा मैंने जो किबला देखा था जिधर मुंह किया था वही किबला। कहा अच्छा, कहा ये बताओ अबू बकर तुमने क्यों फेरा? उमर तुमने क्यों फेरा? सिद्दीक तुमने क्यों फेरा? सारे सहाबा जिन्होंने रुख फेरा था। कहा आका आप मेरे माँ बाप हैं, आप मेरे आका हैं, आप मेरे बच्चा हैं, आपसे हटकर हम कोई काम नहीं कर सकते। मुस्तफा आप जिधर जिधर भी रहेंगे, आपके या साहब उधर उधर भी रहेंगे। नबी खुश हो गए, नबी खुश हो गए। अब नबी की जुबान पाक पाक होती है, सुभान अल्लाह। मुस्तफा मुस्कुराए, नबी मुस्कुराए। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना। 10 को बशारत दे दी, इधर नबी बशारत दे रहे। नबी का आशिक बरेली में बैठ के वचन रहा है। आला हज़रत आवाज देते हैं, वो 10 हो जिनको भी जन्नत का मुल्का मिला, उस मुबारक जवाब पे रखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी वक्त ये अशरे मुबशरा जहन को करीब कीजिए। मैं आपको जो देना चाहता हूँ, मैं वाकया निगारी करूंगा, काफी समय दरकार है, मैं खाली कड़ी से कड़ी जोड़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आप जहन को हाजिर रखिएगा, जहन को हाजिर रखिए। नबी फरमाते हैं अल्लाह ने कहा महबूब असहाब मैं चुनूंगा, सिद्दीक रब के चुनाव, उमर रब के चुने हुए, अली रब के चुने हुए, उस्मान रब के चुने हुए, कमो बेश 1 लाख। हजरत अमीर माविया भी किसी दुनियादार के नहीं, परवरदिगार के चुने हैं। अबे अली अली का नाम का नारा लगाकर हजरत अमीर माविया की शान में बकवास करने वाली जमात कान खोल कर सुन ले, ये तेरे बाप का चुनाव नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के रब का चुनाव है। और जो खुदा जिसे चुन दे उसमें है वो हो ही नहीं सकता। इतराज करता जालिम, पहले सोच कि तेरी ये इतराज कहाँ जा रहे हैं। तूने उन पर इतराज नहीं किया, तूने नबी पर इतराज कर दिया, खुदा पर इतराज कर दिया। माज़अल्लाह तेरे कहने का मतलब ये है कि खुदा ने गलत चुनाव किया हबीब के लिए। सोच सोच, अपनी अक्ल का इलाज कर। काले कपड़े पहन लेने से या खाली आवाज ऊंची कर लेने से सच्चाई नहीं आ जाती। हम सिद्दीक को सिद्दीक नहीं मानते, हम सिद्दीक को सिद्दीक नहीं मान जा भगवान। तेरे मानने से मेरा सिद्दीक सिद्दीक थोड़ी है। अल्लाह ने सिद्दीक कहा, रसूल ने सिद्दीक कहा, जिब्रील ने सिद्दीक कहा, अली ने सिद्दीक कहा, इमाम जाफर ने सिद्दीक कहा। कब कब कहा, कैसे कहा? अगर मैं बयान करूं तो काफी समय दरकार। सबसे पहले खुदा ने कहा, बोलो सिद्दीक कहा कि नहीं? वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही। दूसरी बार नबी ने कहा ओहद पहाड़ पर जब पहुंचे मेरे आका, सदाकत के ताजदार, अदालत के शहसवार, सखावत के दरिया बहाने वाले उस्मान, जलजला आया, हिलने लगा ओहद पहाड़। नबी ने ठोकर मारी थी, ठहर जा, पता नहीं है तेरे ऊपर 1 नबी, 1 सिद्दीक, 2 शहीद है। मैं बताना चाहूंगा, अल्लाह के नबी ये भी तो कह सकते थे ओहद पहाड़ ठहर जा, तेरे ऊपर 1 नबी, 2 शहीद, 1 सिद्दीक है।
پلٹ کے بھی کہہ سکتے تھے نا، تیرے اوپر ایک نبی دو شہید ایک صدیق ہے، مگر نبی کیا فرماتے ہیں؟ خیر تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق دو شہید ہیں، نبوت کے بعد جو پہلی منزل ہے وہ صدیقین کی ہے۔ قرآن نے ترتیب بیان کیا ہے، ترتیب، اور نہ یقین آئے تو سورہ حشر اٹھا کے پڑھ لو، اور اس کے بعد رب نے فرمایا ہے قرآن میں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھی، وہ ساتھی پہلا کون؟ ابو بکر، سبحان اللہ، پہلے ساتھی میت، ایسے ساتھی نمازوں میں نبی کا ساتھ، روزوں میں نبی کے ساتھ، حجوں میں نبی کے ساتھ، کارزار میں نبی کے ساتھ، بازار میں نبی کے ساتھ، دار میں نبی کے ساتھ، مزار میں آج بھی نبی کے ساتھ، سبحان اللہ، ایسے ساتھی۔ آپ ذرا سا ذہن کو قریب کیجئے بڑی تیزی کے ساتھ، میں آپ کو گفتگو لے چل رہا ہوں، حضرت صداقت کے تاجدار ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا، مشرف بھائی سلام ہوئے، اللہ نے چنا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ 313 میں سے 114 میں سے عشرہ مبشرہ 10، عشرہ مبشرہ میں سے 4، کتنے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان 4 میں سے 2، ابو بکر، عمر، اور ان 2 میں سے 1، صداقت کے تاجدار، سبحان اللہ، صداقت کے تاجدار، اسی لیے آپ کو کہا گیا افضل الناس بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد مخلوق میں جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے وہ ذات صداقت کے تاجدار کی ہے، سبحان اللہ، وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے، سب سے اعلیٰ مخلوق میں نبیوں کے بعد۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکرین، اے ابو بکر، اللہ بعد نبی، نبی کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو کوئی اور نہیں، میرا ابو بکر تو ہے لوگوں میں، سبحان اللہ، ذہن کو حاضر، سب سے افضل، سب سے شان اونچی، مقام اتنا اونچا، صداقت کے تاجدار کا، پہلے خطیب بن کر آئے تھے، آپ پر جو ہے کفار مکہ نے ظلم و ستم اتنا ڈھایا، لہو لہان ہو گئے، گھر لائے، آپ کو جو ہے کشی تاری ہو رہی تھی، سب چلے گئے، نبی تارے آرقام میں موجود، مگر جب صداقت کے تاجدار کو ہوش آیا، ماں تڑپ گئی، بیٹے کچھ کھا لے، کہا ماں اب میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کہا بیٹے کچھ پی لے، صبح سے شام ہو گئی، ماں میں یہاں نہیں پیوں گا، یہ بتا میرا محبوب کیسا ہے، میرا محبوب کیسا ہے، کہا بیٹے مجھے خبر نہیں، کہا حضرت عمر کی بہن ام جمیل کے پاس جا، اور وہاں سے حال پوچھ کے آ، ام جمیل ساتھ میں آ گئی، میں بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں، ساتھ میں آ گئی، اور آنے کے بعد میں جانتے ہو جب پوچھا کہا آپ کی ماں ہے، صداقت کے تاجدار نے کہا اے ام جمیل آپ ذرا بھی فکر نہ کرو، میری ماں مجھ پر مہربان ہے، پھر آپ نے بتایا، کہا مجھے میرے محبوب کے دربار میں لے چلو، کہا بیٹے کچھ پی تو لے، شربت پی لے، کہا ماں اب کھاؤں گا بھی وہی، پیوں گا بھی یہ ہو، نہ یہاں جو شرطوں کے شربت نہیں، بلکہ جب وہاں پہنچوں گا تو معاملہ یہ ہوگا کہ طیبہ سے منائی جاتی ہے، سینے میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی مہک پیالے سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے، ہماری پیاس سبحان اللہ لے کر کے نبی کے دربار میں پہنچی، میرے آقا کی چشمان نبوت، میرے آقا کی چشمان نبوت تر ہو گئی، اپنے محبوب کو دیکھا، اپنے یار کو دیکھا، آم نبوت والی آنکھ آنسو برسانے لگی، تڑپ گئے سارے صحابہ، بڑی تیزی کے ساتھ وہ وقت آیا جو رب نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، آج تک ہم نے دیکھا ہے عشق حسن کے دربار میں جاتا ہے، عاشق حسن کے دربار میں چکر لگاتا ہے، عشق حسن کے دروازے پہ جا کے پہرا دیتا ہے، مگر جب ہجرت کی رات آتی ہے تو جو سارے حسینوں کا حسین ہے، جس کا صدقہ سارے حسینوں کو ملا ہے، وہ مصطفیٰ حسن و جمال کا پیکار نکلے، حسن نکلا اپنے حجرے سے عشق کے دروازے پر، سبحان اللہ، زین حاضر، شان بتا رہا ہوں، شان، زین کو حاضر کرو، کتنا اونچا مقام ہے صدیق اکبر کا۔ ابھی پیارے بات کیا ہوئی، میرے آقا جب پہنچے گا صدیق، میں تیزی سے گزر جاتا ہوں، صدیق آج اللہ نے حکم دے دیا ہے، ہجرت کی رات پہ علی کو بلایا تھا، بستر پہ سلایا تھا، 40 کفار تھے، ننگی تلوار تھی، لے کر سب کے سب کھڑے تھے، اب محمد نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، بولو دور سے، اب نکلے کام تمام کروں، اب نکلے کام تمام کروں، نبی نکلے، کنکر لیا پھینکا، یار کوئی ضروری تھا سب کی آنکھوں میں پڑ جاتا، مگر ایسا پڑا کہ وہاں تو پڑا ہی پڑا تھا، ہندوستان میں بھی پڑ گیا ہے، جی وہ کنکر دارالعلوم دیوبند کے سارے مولیوں کی آنکھ میں بھی پڑ گیا ہے،
حضرات یہ جتنے تبلیغی وہابی دیوبندی غیر مقلد یہ جتنے ہیں بدماش جو کہتے ہیں کہ نبی نہیں آتے، ہم کہتے تیرے آنکھ میں کنکر پڑا ہے تو دیکھی کیسا کہتا ہے، اگر دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت جیسی نظر لے کے آ، حافظ ملت جیسی نظر لے کے آ، مشہود ملت جیسی نظر لے کے آ۔ کل بھی آقا دیوانوں کو دیدار عطا کرتے تھے، آج بھی آقا اپنے عاشقوں کو دیدار عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ دیدار عطا کرتے ہیں۔ حضرات ذہن کو حاضر رکھنا، اب جب آئے اب چلے، میں آپ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں، غار میں پہنچے، غار پہ میں سارے سب سے ہٹ کے چل رہا ہوں، میں غار پہ پہنچے، کون ہے؟ صداقت کے تاجدار ہیں میرے آقا، تمہارے آقا حبیب پروردگار ہیں، بڑا پرانا غار تھا، غار ثور، جانتے ہو اس وقت بڑے بڑے رستم اس پہاڑی کو نہیں چڑھ سکتے تھے، مگر صداقت کے تاجدار کے چڑھنے کا انداز یہ تھا، نبی سے عرض کیا تھا آقا آپ دوش صدیق پر جو ہے سوار ہو جائیے، اس لیے کہ نوکیلے پتھر ہیں، قدموں میں آپ کے لگتے ہیں، درد میرے دل میں ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ آقا آپ سواری کر لیجئے، اور اس کے بعد جب خیال آیا کہ مکے کے کافر بڑے مدبر ہیں، بڑے عقل و شعور والے ہیں، قدموں کا نشان دیکھ کر پتہ لگا لیتے ہیں، تو بار نبوت پر صدیق نے کاندھوں پر سجایا، اور اس کے بعد بجائے پورا پیر رکھنے کے پنجوں کے بل، سبحان اللہ، پنجوں کے بل، یار شجاعت ہو تو ایسی ہو، سبحان اللہ، بار نبوت کاندھے پر سجا کر صدیق اکبر پنجوں کے بل غار ثور کی پہاڑی چڑھ رہے ہیں، اور چڑھنے کے بعد جب پہنچے غار ثور پر کہا آقا آپ ٹھہر جائیے، غار بڑا پرانا ہے، پہلے مجھے اندر جانے دیجئے۔ اے صدیق، نبی نے اجازت دے دی، صاف کیا، صفائی کیا، پورے غار کو دیکھا، جو سوراخ تھے اپنے پیرہن کو پھاڑ پھاڑ کے بند کر دیا، جو بچے تھے وہاں پہ اپنا انگوٹھا ایک لگا دیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا آقا ادخل الی الغار، اے میرے آقا تشریف لے آئیے۔ اب جب آئے کہ جانتے ہو نبی پاک نے کیا کیا؟ اپنا ختم نبوت والا سر آغوش صدیق میں رکھا، سبحان اللہ۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ صدیق نے خواہش ظاہر کی تھی، آقا آپ کے صدیق ابو بکر کی یہ خواہش ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، جب جب میری نظر اٹھے مصطفیٰ آپ کا رخ زیبا ہو، سبحان اللہ۔ دیکھ لو آج صدیق، دیکھ لو، سبحان اللہ، ذہن کو حاضر۔ اچھا صاحب ایک بات بتاؤں آپ کو، پہنچے اس کے بعد آپ کا پیاس لگ رہی ہے، شدت پیاس ہے، شدت ہے پیاس کی، اچھا بیچوں بیچ غار میں چلے جاؤ، اذا بلا صدر الغار، غار کس نے صاف کیا تھا؟ صدیق اکبر نے، پتا تو تھا نا کہ غار میں کچھ نہیں ہے، ارے بھائی آپ سے کہے روم صاف کر دو، اور اس کے بعد میں بولوں روم کے بیچوں بیچ میں پانی ہے اٹھا لاؤ، تو آپ کیا کریں گے؟ مولانا ابھی تو صاف کر کے آیا ہوں، کونا کونا جھاڑا ہے، ایک ایک تنکا صفائی کی ہے، وہاں کوئی پانی کا لوٹا بھی نہیں ہے، یہ بولیں گے نا، مگر قربان جاؤ صدیق اکبر کی ذات پر۔ محبوب سے کہا محبوب پیاس لگی ہے، آقا نے کہا اذهب الى صدر الغار، میرے یار جا غار کے درمیان پیاس بجھا کے آ جا، ادب سے اٹھے، ادب سے اٹھے، رب کی رحمت جھوم اٹھی، رب نے فرشتے سے کہا نہار جنت کے فرشتے سے، نہر جنت کے نہر کے فرشتے سے، اوے جلدی کر۔ محبوب نے کہا تو سوار نہ کیا یار نے، ادب میں اٹھ کے چل پڑا ہے محبوب کے کہنے پر۔ اب غار کتنی بڑی ہے، رب فرماتا فرشتے ابھی میرے محبوب کا یار کے قدم وہاں نہ پہنچے، اس سے پہلے جنت سے کنیکشن کر دے۔ پانی پیا، سیراب ہوئے، آئے نبی مسکرائے، پیاس بجھ گئی؟ جی آقا۔ کیسا تھا پانی؟ سبحان اللہ، پوچھو گے نہیں آیا کہاں سے؟ نبی پوچھ رہے بڑے پیار سے، میرے یار بتا تو صحیح پانی کا ذائقہ کیسا تھا، پانی کا رنگ کیسا تھا؟ تو آپ عرض کرتے آقا آپ کے ابو بکر نے مکے میں پانی پیا، مدینے میں پانی پیا، مگر یہ میرے آقا تجارت میں پانی پیا، مگر آج جو پانی پیا ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا۔ کیسا تھا؟ کہا دودھ سے زیادہ سفید تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا۔ یہ 4 صفتیں بتائیں، کتنی؟ میرے نبی کی امی نے بھی یہی 4 صفتیں بتائی تھی جب نبی پیدا ہونے والے تھے۔ جبریل کٹورا بھر کے مشروب لائے تھے، یہ نبی کی امی کیسا تھا وہ پانی؟ شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، اور آپ نے کہا تھا کستوری سے زیادہ خوشبودار۔ سبحان اللہ،
حضرت صداقت کے تاجدار نے پیا اور اس کے بعد پوچھا نبی نے پوچھو گے نہیں یہ پانی کہاں سے آیا؟ آقا واللہ عالم رسولہ اللہ جانے اس کا رسول جانے میرا کام پی کر پیاس بجھانا تھا۔ تو نبی فرماتے ہیں صدیق جب تم یہاں سے چلے تھے میرے حکم پر سر جھکا کر اللہ نے جنت کے فرشتے سے کہا تھا نہر کے کہ فوراً ایک کنیکشن وہاں جاری کر، یہ پانی عام پانی نہیں ہے بلکہ یہ جنت کا آب کوثر ہے۔ عرض کرتے ہیں آنکھوں میں اشک لے کر ابو بکر آقا ابو قحافہ کے بیٹے کا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ جنت سے اس کے لیے مشروبات آ رہے ہیں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں میرے ابو بکر، تیرا مقام رب کے ہاں اتنا اونچا ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے محبوب بتا دو ابو بکر کو کہ اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے برابر عمل کر لے، کتنے 70 نبیوں کے برابر نیک عمل کر لے، اور اگر اس کے دل میں میرے ابو بکر کا ذرا سا دشمنی اور عداوت اور بغض پیدا ہو جائے تو ابو بکر رب فرماتا اس کے 70 نبیوں کے برابر کا عمل اس کے منہ پہ مار کے اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب کان کھول کر سنیں، وہ اگر بغض پیدا ہو کسی کے دل میں صداقت کے تاجدار کی دشمنی عداوت تو نبی فرماتے اللہ فرماتا ہے 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لائے گا اس کے منہ پہ ماروں گا جہنم میں ڈالوں گا۔ پتہ چلا جنت کا حقدار وہی ہوگا جو سچے دل سے ابو بکر سے پیار کرے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا نصیبہ اتنا بلند ہے، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، نبی کے اصحاب سے پیار کرتے ہیں، نبی کے اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، عمر و صدیق بھی ہمارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذہن کو حاضر کرنا، اب بات یہی نہیں، ادھر کھلبلی مچی، کفار مکہ نکلے تلاش میں نکلے، مگر رب نے انتظام کیا کیا جب وہاں سے ابو جہل کی کمپنی آئی ڈھونڈنے، غار تھا کتنا بڑا، اللہ کے نبی سے صدیق اکبر نے کہا تھا آقا اگر ادھر آگے پکڑے جاؤں گا، اللہ نے فوراً کہا تھا ایک مکڑی جالا بن دے اور کہا تھا کبوتری تو اس پہ انڈا دے دے۔ اب جب کبوتری نے انڈا دے دیا تو جانتے ہو میں نے تاریخ مدینہ پڑھی ہے، حضرات ذہن کو حاضر رکھنا، آپ جب دیکھ رہے ہیں گنبد خضرا کے ارد گرد کتنے کبوتر ہیں، کتنے کبوتر منڈلاتے رہتے ہیں مصطفیٰ کے گنبد کے آزو بازو میں، ہم سوچ کے پڑ گئے اس وقت سوچا کرتے تھے مولا اتنے کبوتر گنبد خضرا کے ارد گرد کیوں ہے؟ تو جانتے ہو جب کبوتری نے انڈا دیا تھا رب کی رحمتوں نے آواز دی تھی اے کبوتری جا محبوب کی تو نے خدمت کی ہے، قیامت تک اب تجھے محبوب کا چروا نظر آتا رہے گا۔ وقت پورا ہو گیا جی، باقی ساری باتیں رہ گئی، بیٹھ کے میں سمیٹ کے اپنا مثال بیان کر دیتا ہوں، کل بھی ادھوری رہ گئی تھی آج بھی ادھوری، اچھی بات ہے، 1-2 منٹ کا مجھے ٹائم دے دیں ذرا، بس اتنا سمجھ لیں مال سے جان سے ہر طرح سے خدمت کی صداقت کے تاجدار نے حبیب پروردگار کی میت میں رکھ کے اسلام کی قوانین اسلام کی حفاظت کی۔ ذہن کو حاضر رکھنا، کیا کوئی کرے گا یار؟ میرے نبی فرماتے ہیں میرا ابو بکر وہ ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یار ہم لاکھ بار کہیں ہم مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، مزہ تو جب ہے کہ ایک بار احمد مختار کہتے میں اپنے غلام سے پیار کرتا ہوں، بگڑے ہوئے مقدر سمجھ جاتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے نبی سے پیار کرو، نبی کے اصحاب سے پیار کرو، نبی کے غلاموں سے پیار کرو، نبی کے عاشقوں سے پیار کرو، دل لگاؤ یار آمنہ کے چاند سے، محبت کرو حبیب پروردگار سے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، جس کی چمک دمک میں پڑھ کے اپنی آخرت خراب مت کرو، اپنی عاقبت مت بگاڑو، ورنہ یاد رکھنا کہ تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اگر آج تم نے دشمنوں سے دوستی کر لی تو قبر میں ڈالے جاؤ گے نا، سنی بن کر جاؤ گے قبر میں۔ اگر بھلے ہی ہم نے نہیں جانا، مولانا صاحب نے نہیں جانا، ہمارے جو ہے خطیب و امام جو ہے خلیفہ حضور مشہور ملت نے نہیں دیکھا، اگر چونکہ تم نے دشمنی کی دشمنوں سے کاٹی دوستی، اتنا یاد رکھنا اوپر سے پھول چڑھائے جائیں گے، نیچے سے ڈنڈے چلائے جائیں گے۔ اتنا یاد رکھنا اگر چاہتا کہ قبر بھی میرے لیے آسان ہو، حشر کا میدان بھی میرے لیے آسان ہو، کچھ مت کر، نبی سے پیار کر لے، نبی سے محبت کر لے، جب تک دنیا میں رہے بس ایک ہی نعرہ لگاتے رہے یا رسول اللہ، تمہیں جانا، تمہیں مانا،
مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ جانتے ہو 7 جمادی الاخر کی آپ کی طبیعت خراب ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، باقی چیزیں میں بیچ بیچ میں انشاءاللہ سنا دوں گا۔ جانتے ہیں آپ کی طبیعت قلیل ہوئی، 22 جمادی الاخرى آپ کا وصال ہے، 63 سال کی عمر ہے، زندگی بھر نبی کی سنتوں پہ چلتے رہے، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو 63 سال نبی کی سنت پر جو عمر نبی کی تھی، سبحان اللہ۔ آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق کفنایا گیا، لے کر کے جنازہ چلے۔ جب پہنچے دروازے نبوی پر تو صداقت کے تاجدار نے کہہ دیا تھا، وہاں پہنچ کے کہنا اے اللہ کے رسول آپ کا یار آیا ہے، اگر مزار کا دروازہ کھل جائے تو اندر ڈال دینا، ورنہ جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ سجا کے لے گئے، جیسے پہنچے آواز دیا یا رسول اللہ آپ کا یار غار آیا ہے، رفیق مزار بننا چاہتا ہے۔ دروازہ کھلا آواز آتی ہے ادخل الی الحبیب الحبیب، حبیب کو حبیب کی پہلو میں ڈال دو۔ حضرات اب یہ تو نبی نے بلایا، اور دوسری بات وہی تھی کہ پہنچی وہی کی خاک جہاں پہ خبیر تھا۔ حضرات عثمان غنی جنت البقیع میں پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خبیر تھا۔ مولا علی نجرب اشرف میں پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خبیر تھا۔ ابو بکر و عمر پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خبیر تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمارا بولنا، آپ کا سننا، ذکر و اذکار کرنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ شہید کربلا کی فیض و برکات سے ہم کو، آپ کو، علماء اہل سنت کو مالا مال فرمائے۔ مسلک رضا پر زندگی، مسلک رضا پر خدا موت نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد۔ تم پہ کروڑوں درود آگے شمس و ضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود شافعِ روزِ جزا، تم پہ کروڑوں درود شافعِ روزِ جزا، تم پہ کروڑوں درود آفعِ جملہ کعبے کے بدر و دجا، تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کعبے کے بدر و دجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و صحابک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ یا اللہ یا رحمن الرحیم، دل ہمارا کو مستقیم، رحمت ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمت للعالمین، یا امان اللہ رحیم کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر اس نیک محفل کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جتنے بندے یہاں حاضر ہیں اور اس محفل کے اندر جن لوگوں نے شرنے کا اہتمام کیا، جو بھی اس محفل سے باتیں پہنچائی گئی، جو لوگ سن کر کے اپنے دلوں پر وار کیا، رب قدیر ان تمام کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر تو اپنے شان کے لائق ہم سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ ہم سب مل کر یہ ثواب سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فیض سے سرکار کے تمام جانی ساران کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ خصوص بالخصوص سیار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روح طیبہ کو اس کا ثواب نظر قبول فرما۔
اور سرکار کے تمام جامع سالان کی عبادت میں اس کا ثواب نظر رکھ فرما، ہم سب کے مرحومین مرحومات کے ارواح کو اس کا ثواب نظر رکھ فرما، تمام اولیاء کاملین بالخصوص مہاراشٹر کی سرزمین پر تشریف فرما، تمام اولیاء اکرام کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر رکھ فرما۔ رب قدیر ان تمام بزرگان دین کا صدقہ طفیل ہم سب کو نیک سوچ عطا فرما دے، ہم سب کو نیکوں کی محفل میں بیٹھنے اٹھنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرما۔ رب قدیر ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے، ان نیکوں کے صدقے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اچھی اور سچی محبت کرنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرما۔ حضرت یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے طفیل ہماری ماں بہنوں کی پریشانی دور فرما دے، جو بچیاں پریشان ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں، تمام کو شفا کامل عاجلہ دائم عطا فرما دے، وطن عزیز ہندوستان کے امن و امان کی عطا فرما دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صدقے طفیل ہم سب کی زبان پر سچائی عطا فرما دے، اور حضرت علامہ مولانا احمد اللہ حشمتی صاحب قبلہ کی عمر کے اندر بے پناہ برکت عطا فرما دے، اور بہترین انداز میں سننے سنانے کی نیک توفیق رفیق عطا فرما دے، اہل اسٹیج کی مغفرت فرما، ان تمام کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلى وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔